بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک خلیفہ وقت نے ایک دفعہ ایک بزرگ کو دیکھا تو اس بزرگ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ میرے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا معاملہ یا آخرت کا معاملہ؟ خلیفہ نے کہا کہ آخرت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، دنیا کا ہی کوئی معاملہ بتا دیں۔ جس پہ بزرگ ہستی نے یہ جواب دیا کہ آخرت تو آپ کے اختیار میں نہیں اور دنیا تو ہم نے کبھی اس سے مانگی ہی نہیں، جو دو جہانوں کا رب ہے، جو مالک ہے، جو خود مختار ہے، جس نے یہ تمام جہان بنائے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہستی کو جو کہ اپنے وقت کا خلیفہ تھا، ایک بزرگ ہستی نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ہمیں نہیں چاہیے، اس کی مال و دولت، اس کی عیش و عشرت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کا معاملہ دیکھنا ہے اور آخرت تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے ویورز، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ دنیا جو بنائی گئی ہے یہ ایک امتحان ہے۔ ہر انسان کا اس دنیا میں امتحان الگ ہے اور ہر انسان کے آخرت میں جب اس امتحان کے مطابق اس کے عمل کو تولا جائے گا تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس انسان نے اس دنیا میں کیسے عمل کیے۔ اچھے عمل کیے تو اس کو اچھا اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی اور اس کو جنت میں بہشت دی جائے گی، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے اور اس نے ظلم کیا ہوگا، جبر کیا ہوگا، قتل و غارت گری کی ہوگی تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کریں گے۔ قرب الہی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل راہ ہے۔ پہلے آپ کو اللہ کا ہونا پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی بہت ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کے قرب کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو پھر اسے سب سے پہلے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اسے دنیاوی مال و دولت، دنیاوی عیش پرستی، دنیاوی چیزوں سے کنارہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مومن وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ کسی چیز کے کھونے کا غم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹریٹ ہے مومنین کی کہ مومن وہ انسان بنتا ہے، اللہ کا قرب وہ حاصل کر لیتا ہے کہ جسے دنیاوی طور پہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اس کو کوئی خاص خوشی نہیں ملتی، کچھ نئی چیز اس کی زندگی میں آئے اور کسی چیز کے جانے کا اسے غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس دنیا کو ایک گزرگاہ کی طرح گزار رہا ہوتا ہے، ایک سرائے کی طرح وہ اس میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ مسافر بن کے رہتا ہے۔ وہ یہاں پہ کوئی پرماننٹ ٹھکانہ، کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، کیونکہ اسے یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ یہاں سے سب لوگوں نے چلے جانا ہے، بالآخر ایک دن یہاں پہ کسی کا بھی ٹھکانہ مستقل نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں اگر ہم بات کریں مولانا روم کی، تو انہوں نے عقل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کی ڈائمنشن کا تعلق جو انسانی عقل ہے، اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو ہے اس کے ڈائنامکس جتنے بھی ہیں وہ مادیت سے ملتے ہیں، یعنی مٹیریلزم سے، مٹیریلسٹک چیزوں سے۔ دوسرے کا تعلق انہوں نے کہا ہے وجدان حیات سے ہے، یعنی اسپرچول ڈائمنشنز آف لائف۔ آپ کی عقل جو ہے وہ دو ڈائمنشنز میں جاتی ہے، ایک مٹیریل چیزوں کی ڈائمنشن میں مادیت کی طرف جاتی ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف جاتی ہے، دنیاوی خواہشات کی طرف جاتی ہے، اور دوسرا جو آپ کی عقل کا محور ہوتا ہے، جو آپ کی عقل کا فیز ہوتا ہے یا دوسرا حصہ ہوتا ہے، وہ وجدان حیات ہے، جسے ہم اسپرچول ڈائمنشنز آف لائف کہتے ہیں، یعنی کہ آپ روحانی کیفیت میں کیسے ہیں۔ اگر آپ مٹیریلسٹک ہیں، اگر آپ مٹیریلزم کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی روحانی طاقت اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہو پاتی۔ روحانی طاقت اور روحانی وجدان کا سٹرونگ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے دور ہیں، دنیاوی چیزوں سے اجتناب برتتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بدھا سے کسی نے یہ پوچھا کہ مجھے کیا چیز جو ہے کہ جو اپنے اندر تبدیل کرنی چاہیے، تو بدھا نے اس شخص کے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہاں سے خواہشات کو نکال دو۔ اگر تم نے یہاں سے خواہشات نکال دیں تو تمہاری دنیا بھی بہت اچھی گزرے گی اور تمہارا آگے کا سفر بھی بہت اچھا ہوگا۔
تو جتنے بھی اگر ہم دیکھیں جتنی بھی اقوام ہیں، اگر ان میں سے نفسا نفسی کا عالم نکل جائے، اگر انسان کے اندر سے نفسا نفسی ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، اضطراب ختم ہو جائے، تو وہ ایک وجدان حیات کے سفر کی طرف چل پڑتا ہے، جو کہ اس کی روح کا اصل سفر ہے۔ اگر ہم دیکھیں ضرورت سے کم چیز ہو اور اس میں ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہو، تو پھر یہ برکت ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس چیز تو ضرورت سے کم تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں آپ کی ضرورت پوری کر دی، تو یہ ایک برکت ہوتی ہے آپ کے گھر میں اور آپ کے خاندان کے افراد میں۔ اپنے باوجود کہ آپ کے پاس کم ہو، لیکن آپ پھر بھی لوگوں میں بانٹیں، آپ اپنے حصے کی پرواہ نہ کریں اور لوگوں تک ان کا حصہ پہنچائیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ وہ سوچ ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کا حصہ موجود ہے جو کہ میں نے ان تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح کیونکہ سب سے بڑی ذات کائنات میں جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو بھی رزق دیتا ہے اس میں کچھ لوگوں کا حصہ مقرر کر دیتا ہے۔ تو آپ کی سوچ اگر وجدان حیات کی طرف چلی جائے گی، اسپرچول ڈائمینشنز پہ جائے گی آپ کی عقل، تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ دنیاوی طور پہ تو بہت خوش اور شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کی اندرونی کیفیت اور آپ کا اسپرچولیزم کا جو جرنی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو اپنی سوچوں کے محور کو اس طرح سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں۔ دوسری چیز جو برکت لاتی ہے وہ ہر ایک کے لیے بہتر سوچنا، خیر سگالی اور محبت کے جذبات رکھنا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص اس دنیا سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی تقدیر میں لکھا ہوا رزق نہ کھا لے۔ جب تک آپ کا رزق اس دنیا میں موجود ہے، آپ کو کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے رزق کا آخری لقمہ کھا کے ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ تو اس بات پہ کامل یقین رکھیں کہ موت کا وقت معین ہے، اور جس طرح سے آپ کی موت لکھی ہے وہ اسی لمحے پہ آئے گی اور اسی طریقے سے آئے گی۔ تو اپنی زندگیوں میں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ۔